آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کچھ بہت ہی آسان یوزفل کچن ٹپس جو آپ کے روز کے کچن ورک کو کافی ایزی بنا دیں گی اور آپ کا کچن ہمیشہ صاف اور آرگنائز رہے گا۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ٹپ نمبر 1 ہے اسٹوو کلیننگ۔ سب سے پہلے میں اپنا چولہا صاف کر رہی ہوں۔ چولہا صاف کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ گندا چولہا نہ صرف برا لگتا ہے بلکہ جراثیم اور اسمیل بھی پیدا کرتا ہے۔ چولہا صاف کرنے کے لیے میں نے بنایا ہے یہ مکسچر ایسا میجک کرے گا کہ آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ آپ کے چولہے پر چاہے کتنی ہی ضدی چکنائی کیوں نہ ہو، یہ اسے صاف کر دے گا۔ اس مکسچر کو بنانے کے لیے میں نے لیا ہے کالا تیل، جو کہ آپ کو ایزیلی کہیں سے بھی مل جائے گا، اور اس میں نے ایڈ کیا ہے تھوڑا سا وینیگر۔ میں نے اس مکسچر کو لگانے کے لیے یوز کیا ہے ایک ایکسا ٹوتھ برش۔ آپ چاہیں تو اسے اسپنج کی مدد سے بھی لگا سکتے ہیں۔ اسے لگا کر 5 منٹ چھوڑنے کے بعد اس طرح کسی بھی جونے کی مدد سے آپ نے پورے چولہے پر جو ہے اسے اچھے طریقے سے رگڑ لینا ہے، اور ہینڈ گلوز ضرور پہنیے گا، آپ کے ہاتھ اس سے خراب ہو سکتے ہیں۔ اب اسے صاف کرنے کے لیے میں نے لیا ہے ایک کچن کا ٹاول، جسے میں نے اچھے طریقے سے گیلا کیا ہے، اور اس گیلے ٹاول کی ہیلپ سے میں نے اس چولہے کو اچھے طریقے سے صاف کر لیا ہے۔ چولہے کی بیک سائڈ پر بھی بہت چکنائی تھی اور وہاں پر بھی میں نے اچھے طریقے سے اس وال کو صاف کر لیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چولہا کتنا شائن کر رہا ہے۔ بہت اچھے سے چولہے کی ڈیپ کلیننگ ہو گئی ہے اور اس پر جتنی بھی ضدی چکنائی تھی وہ اچھے طریقے سے صاف ہو گئی ہے۔ جی، یہ تھی چولہے کی فائنل لک، جو کہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ آپ بھی چولہے کی صفائی کے لیے اس مکسچر کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ ٹپ نمبر 2 ہے ویجیٹیبل ویسٹ مینجمنٹ۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچن میں ڈسٹ بن تو ہوتا ہے، بٹ جب ہم ویجیٹیبلز کٹ کرتے ہیں تو وہ کچن کاؤنٹر پر ہر طرف پھیلے ہوتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس طرح کوئی بھی ڈسپوزیبل یا آپ کے پاس جو بھی بول ہو، اس میں آپ نے ایک پلاسٹک بیگ کو اچھے طریقے سے لگا لینا ہے، اور ویجیٹیبلز کو کٹ کرتے ہوئے ان کا جتنا پیل یا جو بھی ویسٹ ہے وہ آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے، اور اس طریقے سے آپ بہت آسانی سے اس پلاسٹک بیگ کو نکال سکتے ہیں۔ نمبر 3 ہے کہ آپ جب بھی ویجیٹیبلز کٹ کریں تو اس کے فوراً بعد کٹنگ بورڈ اور نائفز کو واش کریں۔ دیر کرنے سے ان میں بیکٹیریا بن جاتے ہیں جو ہماری ہیلتھ کے لیے بالکل اچھے نہیں ہوتے۔ کچن اور صفائی کی ہائیجین کا خاص خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ٹپ نمبر 4، اپنے کچن میں ایسے ریک کا یوز کریں جس میں اس طریقے سے پانی نکلنے کی جگہ ہو، تاکہ آپ کے برتن بھی اچھے سے خشک ہو جائیں اور ریک سے اسمیل بھی نہ آئے۔ ٹپ نمبر 5، اپنے کچن میں ہینڈ واش ضرور رکھیں، تاکہ آپ جب بھی کام ختم کر لیں تو اچھی طرح سے ہینڈز کو واش کریں، ہاتھوں سے اسمیل بھی نہ آئے اور جرمز بھی ختم ہو جائیں۔ کچن کی کلیننگ کے ساتھ ساتھ آپ کی پرسنل ہائیجین بھی بہت ضروری ہے۔ ہینڈ واش کا یوز آپ کے ہاتھوں سے اسمیل بھی ختم کرے گا اور جرمز کو بھی، اور کسی کو یہ لگے گا بھی نہیں کہ آپ ابھی ہی کچن سے آئی ہیں۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، لاسٹ ٹپ ہے کہ اپنی کچن میں کچن ٹاول ضرور یوز کریں، نہ کہ اپنے دوپٹے اور کسی کپڑے سے ہاتھ صاف کریں۔